دوست سے وعدہ کر کے گیا کہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملی ہے۔ کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا چھوڑ جائے گا، لیکن جب اس کے بیڑے تک پہنچے تو وہاں صفحے ماتم بچھی ہوئی۔ وہ وقت آنے والا ہے دوست، ہم نہیں ہوں گے، اور چند دن یادوں کے چراغ اور یہ دنیا کا مزاج میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ کبھی لوگ مثال دیتے ہیں کہ ڈنگا شہر میں یہ 2 نوجوان، ان کی بڑی بوڑھی پکی جاری ہے، ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، دن میں 2-4 دفعہ ملاقات نہ کریں تو انہیں چین نہیں آتا۔ یقین جانیے گا وہ صرف قبر پر مٹی ڈالنے کے روادار ہوتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں کہ دوست کی قبر کہاں ہے۔ وہ میرے بھائی من مٹی کے نیچے آپ نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، حساب آپ نے دینا ہے، حساب میں نے دینا ہے۔ جب حساب اپنا اپنا ہے تو عمل بھی اپنا اپنا ہے۔ میں اور آپ بالکل موت کے قریب کھڑے ہیں، بس دھکا ہی لگتا ہے صاحب، جھٹکا ہی لگتا ہے۔ یہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیارے غیر جا رہے تھے، لیکن کیا ہوا کہ فرشتے نے آگ ہوش لیا۔ کسی کو کوئی خبر نہیں پائی کہ کب کہاں کیسے یہ سانسیں ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی جرمٹ میں تھے، فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ زندگی پر اتنا بھروسہ، فجر سے لے کر ظہر تک جینے کی امید لگائے بیٹھے ہو، اور یہ فجر سے ظہر تک گزارنیاں ہے کتنا؟ تقریباً 8-9 گھنٹے۔ صحابی رسول نے 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات کی تو حضور فرماتے لمبی امید ہے۔ اور آج ہم کسی کو آخرت کی بات سنائیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے کندھوں پہ بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تھوڑے سے سیانے ہوں گے، پھر ہم جانیں یا اللہ کا گھر جانے۔ تقریباً ہم نے 1.5 اشیاء کی ہم نے منصوبہ بندی بنا کے رکھی ہے کہ ابھی ہمارے کندھوں پہ ذمہ داریاں بڑی ہیں، جب بچے سیانے ہوں گے تو پھر ہم جانیں کہ اللہ کا گھر جانے۔ تہجد کس کیا ہوگی؟ اللہ تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیے اگر سارے سیاسی تو ہم نے 1.5 اشیاء زندہ رہنے کی منصوبہ بندی بنائی۔ یا سمیت میرے یہاں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مرضی سے سانس کو نیچے بھی لے کے جاؤں گا اور مرضی سے سانس کو اوپر بھی لے کے آؤں گا؟ ہمیں تو پتہ ہی دوست جو سانس نیچے گیا ہے اوپر آئے کہ نہ آئے، اور اوپر والا سانس نیچے جائے کہ نہ جائے، ہم تو ایک سانس کے بھی مالک نہیں۔ اور ہم نے کہا کہ ابھی ہمارے کندھوں پہ ذمہ داریاں بڑی ہیں۔ صحابی رسول نے فجر سے ظہر تک جینے کی بات کی، فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر نصیب ہو کہ نہ ہو، فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں عصر پڑی ہے، مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ عصر پڑی ہے، مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو، فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا مغرب کی رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ جو موت ہے وہ دوست اس قدر قریب ہے۔ تجلا کی موجیں گواہ ہیں، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے۔ آپ اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تعلیم کے لیے تیمم کیا۔ اہل علم کا حلقہ تھا، ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا استاد جی مسئلہ پوچھنا ہے، پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے بیٹا پانی میسر آ جائے تیمم خود بہت ٹوٹ جاتا ہے۔ غرض کی استاد جی جب آپ مسئلے کی نوعیت سے باخبر ہیں، 2 قدم پر دجلہ کی بکھرتی موجیں آپ کا استقبال کر رہی ہیں، اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے، علم ہونے کے باوجود آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سنیے گا حضرت معروف فرماتے میرے بچوں میرے بیٹوں یہ تعلیم کے لیے تمہیں سمجھانے کے لیے کیا ہے، اور پھر اپنی طرف اشارہ دیا کہ یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا، زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پانی کا بلبلہ ہے،
فرمایا بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے. فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے. آپ فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں. اور بھائی جو احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں ان سے عمل کی راہیں نہیں اٹھتی، اور جو زندگی شکر بے مہار کی طرح گزارتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، پھر ان سے عمل کی راہیں روٹ جاتی ہیں. ہم نے اسلاف کو پڑھا اور انہیں آخرت کے معاملے میں فکر بن پایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں. آپ نے ملازم رکھ لیا. میں اور آپ ملازم کیوں رکھتے ہیں؟ کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے. جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے ملازم کیوں رکھا؟ وہ رات آ کے کون دباتا تھا حضرت عمر کے؟ اس بات کا ماہانہ مشاہرہ ملتا ہے. اور نہیں بھائی، ماہانہ تنخواہ اس بات کی دیتے ہیں تم نے آنا ہے، کنڈا کھڑکانا ہے اور آ کے بس اتنا کہنا ہے کہ عمر موت کو مت بولنا. اس بات کی ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں. آج ہم کسی کو موت یاد کرنا، مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھنا، ہمیں بھی بننا یاد ہے. اور وہ اس بات کی تنخواہ دیتے ہیں کہ تم نے صرف اتنا آگے کہنا ہے کہ عمر موت کو نہیں بولنا. وہ آتا، کنڈا کھڑکاتا، پیغام دیتا، چلا جاتا. زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے. الاختصار. ایک دفعہ وہ آیا، جو اس کا بنا آپ نے اس کی ہتھیلی پہ رکھا. فرمایا آج کے بعد نہیں آنا. اس نے کہا حضرت میرے آنے میں کوتاہی ہوئی. کہا ایسی کوئی بات نہیں. کہا موت کا کھٹکا جاتا رہا. تو آپ فرماتے ہیں اسی طرح برقرار ہے. تو اس نے گزارش کی کہ جناب وضاحت دے دو کہ آپ چھٹی کیوں دے رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی پکڑی اور اس میں سے ایک سفید بال الگ کیا. آپ فرماتے بیلیا ہوں تو کی موت یاد کروانی ہے. یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتا. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں نا دوست، یہ موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور یہ بچھے ہوئے سفید ماتم ہمیں پیغام موت دیتے ہیں. یار ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہے، داڑھی میں سفید بال دیتے تو رونے لگے. اور یہ جو آئینے کے سامنے شخص کھڑا ہے نا، معمولی شخص نہیں. یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے رسول نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ وہ جوان ہے، حضور فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. داڑھی میں سفید بال دیکھے تو تڑپ کے. کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں موت کی نشانی آ گئی ہے. لیکن عمر نے، عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی. تو ہماری حالت کیا ہے بھائی؟ ہم نے لوگوں کو بے نیاز دیکھا. وہ بھائی بے لاخر موت ہے، ہم نے قبر میں اترنا ہے. اس قبر کو میرے رسول نے جنت کا باغ بھی کہا ہے، اس قبر کو جہنم کا گڑھا بھی کہا گیا ہے. القبر بیت الدیان، وہ کیڑوں کا گھر بھی ہے. حضور فرماتے ہیں اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا. تو مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا. کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. اعمال کا لشکر لے کے جائیں گے تو بھائی وہ جنت کا باغ ہے. اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے گئے تو وہ جنت کا باغ نہیں دوست، جہنم کا گڑھا بنے گی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا. اس نے اس مشکل وقت میں اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو. پہلے دوست نے سرے سے انکار کر دیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. پہلے نے کمر توڑ دی. دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹے گی میں بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا. جب ہم اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے. کہا تجھے غسل دوں گا اور پھر وہ چٹا لباس تیرے سے میں تن کروں گا. یہاں رکیے گا 2 لمحوں کے لیے، ایک جملہ عرض کروں گا. مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، وہ شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی. ہمارا جب کوئی وزیر دنیا سے جاتا ہے تو ہم ہاتھ سے چاندی کا چھلا کھینچ لیتے ہیں، جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں، کپڑے پھاڑ کے اتارتے ہیں. قبر میں اتار کے واپس آئے تو بچوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ والد کے کپڑے اور والد کی چارپائی صدقہ کی. کیوں؟ اب ڈر لگتا ہے کہ باپ کی چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے، باپ کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت نہ آ گھیر لے.
میرا اس نالائق اور نکمی اولاد سے سوال ہے کہ باپ کی یادوں کو آگ لگانے والے، باپ کی یادوں کو گھر سے نکالنے والے، لاکھوں کروڑوں پیچھے باپ چھوڑ کے گیا تھا، اس پہ سام بن کے بیٹھ کے اسے بھی تو صدقہ کرو نا، وہ دولت بھی تو اسی کی تھی نا۔ اور یہاں میں آپ سے اور ساتھ خود کو بھی مخاطب کر کے کہوں گا، بھائی جان یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا۔ ہم دوستوں کے مابین جب بیٹھے ہو تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ ساتھ پوچھتے بھی کھائیں تو ختم نہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھائی آپ نے محنت کی، 18 گھنٹے کام کیا، آپ نے پردیس کے دھکے بھی کھائے، محنت کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ آپ نے جس میدان میں بھی محنت کی، محنت کا صلہ 5 کروڑ کا گھر بنا اور بڑی بڑی گاڑیاں آئی اور لاکھوں کروڑوں پیچھے بھی چھوڑا، بھائی محنت کا صلہ ملا۔ لیکن یہ بات ہمیں مرنے تک دھوکے میں رکھتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ساتھ پوچھتے بھی کھائے ختم نہ ہو، یہ بات تو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں مرنے تک دھوکے میں اس لیے رکھتی ہے۔ یہ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، ہم بعض بات کہہ دیتے ہیں کہ اولاد یاد کرے گی، کٹے کا سوا یاد کر دیے یار، یہ 2-8 دن نہیں ہوتا باپ 4 روپے میں گرتا ہے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، بڑے ہی اوکھے نے، وہ تو ہیں بھائی لیکن تم مجھ سے بھی زیادہ مشکل میں ہو، کیا بولو بران اٹھانے پڑے۔ اب تو عاشقوں کی طرح خدمت کرنی چاہیے تھی، لیکن پیچھے اولاد جو چھوڑی وہ نکمی اور نالائق چھوڑی۔ اور بھائی یہ بات کرنا کہ اولاد یاد کوئی نہیں کرتی، بھائی انہیں دین کی راہوں پہ ڈال دو، انہیں دین کی راہوں کا راہی بنا دو، تمہارے قدم چومیں گے، تمہاری خدمت کر کے اپنے لیے اعزاز جانیں گے۔ تو خیر کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منامن مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا۔ میرے نبی فرماتے اس نے پھر اپنے تیسرے دوست سے کہا، بتا اس مشکل اور آڑے وقت میں تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو تیسرا دوست کہتا ہے گھبراؤ نہیں، میں بے وفا نہیں، میں تمہاری قبر کے اندر تمہارے ساتھ اتر جاؤں گا۔ حضور فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ میرے نبی فرماتے پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا وہ اس کی دولت تھی، مال و زر تھا، جب تک سانسوں کا شور، یہ ڈور سلامت ہے، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب یہ سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے۔ بھائی مسلم کے لفظ ہیں، میرے نبی فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا، ضائع کیا، پہنا، بوسیدہ کیا، صدقہ کیا، آگے بھیجا، باقی تو فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ غالباً غوث اعظم نے فرمایا تھا او نکمے کمائے گا تو، بنائے گا تو، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے دیکھا ہو، باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے اور اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے، باپ کو منامن مٹی کے نیچے چھوڑا، معذرت سے کہوں گا خود اے سی والے کمرے میں ہوتے ہیں اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر میں بٹھا دیتے ہیں۔ میرا سوال ہے کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ دیکھیں میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھوں، میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے، ایسا نہیں کہ میرے پڑھنے سے اجر نہیں ملے گا، اجر ہے، لیکن میرے پاس وہ خلوص نہیں جو بیٹے کے پاس ہے۔ بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھتا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچتی، لیکن وہاں بھی ہم نے مدارس و حفاظ کو لا کر بٹھایا۔ اور یہ سال بعد ہمارے یہاں رواج ہے، ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے بھائی، مسنون ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہم احسان ثواب کرتے ہیں یہ رہتی نمبر ہے۔ ہم نے سال بعد سعادت مند بھی دیکھے، بد نصیب بھی دیکھے، سعادت مند ہر جمعہ کو اور بد نصیب سال میں ایک بار۔ میرا سوال ہے کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی ہیں دوست؟ مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہے، کیا بارش بھی برستی ہے، مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے۔ سال بعد نالائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں، ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی تو پھر محلے داروں سے کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی، او پتر ہواؤں کی دوش میں اڑ گئی، یہاں ماں کی قبر تھی، وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا۔ میاں صاحب فرماتے چاندی واری ڈراؤنا بنے آتے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے، جنہ نہیں تو پاپ کمائے تیرے کر دے۔ اور یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں، فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، میرے نبی فرماتے اس کی دولت تھی، مال و زر تھا، فرمایا جو ساتھ چلے، فرمایا وہ اس کے ملنے والے تھے، عزا و اقربا تھے۔ اور تیسرا دوست اس کی قبر میں اس کے ساتھ اترا تھا،
میرے نبی فرماتے وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا۔ دوستو اچھے اعمال لے کر کے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ بنے گی، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کے جاؤ گے تو وہ جنت کا باغ بھی جہنم کا کڑا بنے گی۔ اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو زندگی خوبصورت ہے، اور اگر گناہ لے کے جاؤ گے تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دوڑاؤ، جنہوں نے عمل والی زندگی گزاری، تقوی اور عبادت والی زندگی گزاری، ان لوگوں کے نام، ان لوگوں کے تذکرے، ان لوگوں کے پیغام آج بھی زندہ ہے۔ میں ہر سال ضلع بکر تسیم منکیرا جاتا ہوں، ریگستانی علاقہ ہے، کھل کا علاقہ ہے، وہاں مرشد آباد کے نام سے ایک آستانہ ہے۔ مجھے پہلی دفعہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ میلو میر نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایہدار نہ شجر پھلدار، پانی ملا کڑوا تو سیلا حیرت کی دنیا میں کھو گیا۔ مالک نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا مالک، اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آگے؟ میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھر آئے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا۔ میں نے ریت کے ذروں کو بجٹ میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا۔ ایک دیوانہ فجر میں کہہ رہا تھا، رے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ بھائی عمل والے زندہ رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں۔ افغانستان سے ایک جوان اٹھا، بیت الجن دمشق سے قدم اٹھا کے لاہور آتا ہے، کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پہ لاتا ہے، بچتی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشتا ہے۔ بھائی جب جاؤ دن کا اجالا یا رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل، میں وہاں گیا ہوں، آپ میں بھی ہزاروں لوگ گئے ہوں، آپ بھی گئے ہوں گے یقیناً۔ اس کی قبر پہ کچھ شام کا ویلا ہے، کچھ سورہ یاسین کچھ سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، دیتا اللہ یہ بھائی ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے۔ تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں۔ 40 دن کا چلا کاٹا دامن براتوں پہ، ساختہ بول اٹھا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، کاملارا رہنما، اور اقبال بھی سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سندر راہ حرم۔ بھائیان عمل والا ہے، 1000 سال کا زمانہ بیتنے والا ہے، لیکن قبر پہ آج بھی روشنیاں ہیں، قبر پہ آج بھی رونقیں ہیں، عقیدت کے پھول آج بھی وہاں ہیں، اور بھائی یہ عمل والا ہے اور آج بھی زندہ ہے۔ اگر عبرت کی آنکھ ہو تو تماشا دیکھو ان لوگوں کا جن کے نام کا کبھی طوطی بولتا تھا۔ راوی کے ایک کنارے علی حجویری اور راوی کے دوسرے کنڈے ایک بہت بڑا نام تھا، نام تو آج بھی ہے لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد آلود ہے، مقبرے آج بھی ہے لیکن دوست کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ میں وہاں گیا ہوں محض عبرت کے لیے، میں نے وہاں تاش کی ٹولیاں کتوں کو پیشاب کرتے جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا۔ ایک زمانہ تھا اشارے ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی، جاؤ وہاں حسرت ہی حسرتیں ہیں۔ اور بھائی نور جہاں کا مقبرہ وہاں سمن آباد کے اندر زیب النسام کی بیٹی ہے شاہدہ تھی، اور اس کی قبر کے کتبے پر حسرت و بڑا شیر آج بھی لکھا ہے، وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا، نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ کوئی بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی۔ نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے، اور بھائی بڑے بڑے نام آئے، قارون آیا نام مٹ گیا، حامان آیا نام مٹ گیا، ہلاکو آیا نام مٹ گیا، آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، کہاں پہ بھائی؟ انہی کی نسل سے 150 حکمران آئے، خاک میں ملے، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے تجکلا، بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بچا کر نکارا، کیا بدیا ویسا بیب شتر، کیا گیو چاول گوں بٹر، ارے کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اور یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا۔ میرے قبلہ فرما دی یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا،
اس در پر آ کر دیکھ لیا، یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا، 4 دن کی چاندنی ہے دوست، پھر اندھیری رات ہوگی، قبل اسے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آئیے بھائی، اس دن سے پہلے پہلے ہم ان راہوں کی راہی بنے جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بشی ہے۔ اگر میسر ہے مبارک ہو، اور راہیں روٹ گئی ہیں تو بھائی جائیے، مرنے سے پہلے ہم رجوع لے آئیں، عمل کی راہوں پہ خود کو تھکا دیں، ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو یار ہمارے دامن میں کچھ نیکیاں تو ایسی ہوں جو منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ آخری بات تھوڑی سی تلخ ہے لیکن قبول کیجیے گا، گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، یہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار دریا کی، کڑوی گساری ہے سچا کی جو کمپرومائز تھے۔ میں اور آپ یہاں جس مقصد کے لیے آئے، عزیزم حسن بھائی کی زوجہ کی روح کو اصالے ثواب اور ان کے غم میں شریک ہونے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں غم کس وقت تکلیف دیتا ہے؟ جب کوئی غم گسار نہ ہو، جب غم بانٹنے والے ہو تو غم غلط ہو جاتا ہے۔ یقیناً ہمارا آنا ان کی دلجوئی اور ان کے لیے آسودگی کا سبب ہوگا کہ کتنے لوگ ان کے غم میں شریک ہوئے۔ لیکن ایک پہلو یہ ہے بھائی، ہم ختم کے ایک اعلان پر اتنے لوگ آئے، آنا چاہیے، مسنون ہے، لیکن دوسرا پہلو بھی ہے کہ ایک اعلان پر اتنے آئے، اللہ 5 وقت بلاتا ہے، نماز فرض عین ہے۔ معذرت سے کہوں گا وہاں کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ جنازے میں پچھلی صفوں میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ فقط اس لیے کہ اہل خانہ کو خبر ملی کہ ہم بھی آئے ہوئے ہیں۔ ثواب تو پچھلی صفوں میں زیادہ تھا، یہاں منہ دکھانے آئے ہیں۔ اور آپ دیکھتے جب ہم دعا کرتے، دعا کے بعد ایک اور شخص بولتا ہے کہ پھر دعا کرو، پہلے بھی دعا تھی، بعد میں بھی دعا ہو جائے، ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو درمیان میں بعد میں بولتا ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ میں بھی یہاں آیا ہوا۔ بھائی ایک اعلان پر اتنے لوگ آئے، یہاں منہ دکھانے آئے ہیں، تو کیا ہم نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ اور بھائی اسے منہ دکھانا ہے تو اس کے حضور سجدہ کرنا ہوگا۔ آج سجدہ نہیں کریں گے تو قیامت کو اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو۔ اس دن بے نمازی بھی چاہے گا، ساری زندگی اللہ کی نہیں مانی، چلو آج ہی سجدہ کر لوں، لیکن اس دن باوجود چاہنے کے دوست سجدہ نہیں ہوگا، کمرے یوں اکڑ جائیں گی۔ اور بے نمازی کو کھڑا کہاں کیا جائے گا؟ قارون، فرعون، حامان، یہ کون لوگ ہیں؟ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا۔ میں اس میں بڑی بات ہی نہیں، ایک خطاب کے لیے گیا، نماز کا ٹائم تھا، ہم صفوں میں کھڑے تھے تو اس گاؤں کا ایک چودھری صاحب تھے، انہوں نے ساتھ ذات کا مصلی تھا، اسے کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا اور کہا تیرے ساتھ تو میری نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس آگے نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا؟ ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں، کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں، جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا کیا یہ اعزاز کی بات ہوگی؟ آئیے بھائی، میں اور آپ اپنی زندگی کو راہوں پہ لے آئیں جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بشی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کی کامل مغفرت فرمائے، ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، قبر کو ٹھنڈا، منور، خوشبودار بنائے۔ اللہ تعالیٰ عمران بھائی کو صبر اور